السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج ہم ایموشنل اسٹیبلٹی کے بارے میں دیکھیں گے۔ ایموشن اور اسٹیبلٹی یہ ایکچولی دو ورڈ ہیں۔ تو ایموشنز جو ہے نا، احساسات، جذبات اور فیلنگ کو کہتے ہیں۔ یہ فل باڈی، مائنڈ یا پھر بیہیویئر ہوتا ہے انسان کا ٹورڈز اینی اسپیسیفک سچویشن۔ اوکے، فار ایگزامپل جیسے اگر کوئی وفات پا جائے تو لوگ بلیک کپڑے پہنتے ہیں، یا پھر اگر میلاد ہو تو لوگ وائٹ کپڑے پہنتے ہیں۔ تو یہ ایک بیہیویئر ہوتا ہے، ایک رسپانس ہوتا ہے ٹورڈز اسپیسیفک سچویشن۔ اسی طرح شادیوں پر آپ دیکھیں، لوگ جو ہے نا نیو ڈریسز پہنتے ہیں اور ڈانس وغیرہ کرتے ہیں، بنگڑا ڈالتے ہیں۔ تو یہ ان کا جو ہے نا ایک ایکسپریشن وے ہے، یا اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی اچانک سے خوشی مل جائے تو آپ کے چہرے پر خوشی ہوگی، مطلب اسمائل ہوگی، اور جو آپ کی آنکھیں ہیں اس میں الگ قسم کی ایک شائننگ ہوگی۔ تو اس کو آپ کے فیس کو یا پھر کسی اور کے فیس کو آپ دیکھ کر بتا سکتی ہیں کہ یہ جو ہے نا خوش ہے۔ تو اس کے جو چہرے کے ایکسپریشنز ہیں، جو فیس کا بیہیویئر ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خوش ہے۔ اسی طرح جو اسٹیبلٹی ہے اور انسٹیبلٹی ہے، یہ بھی اسپیسیفکلی ایک انسان یا انڈیویجول خود جو ہے نا ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اس کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل جیسے کوئی دکھ میں ہے تو وہ رو رہی ہے، تو آپ کو اس کے آنسوؤں سے پتہ چلے گا کہ وہ رو رہی ہے، اور آپ کو اس کے، کیونکہ وہ جو ہے نا اس کا بیہیویئر ہے، تو اس کے رونے سے اور اس کے جو فیس کا کلر ہے وہ ڈل ہو جائے گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دکھی ہے۔ تو اس کے بیہیویئر سے آپ کو اس کے ایموشن کا پتہ چل جائے گا کہ وہ دکھی ہے۔ لیکن وہ کتنی دکھی ہے یا وہ دکھ کے کس لیول پر ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتی، اور نہ ہی آپ یہ جان سکتی ہیں۔ تو یہ جو اسٹیٹ ہے، اسٹیبلٹی ہے، یہ ہر انسان کے لیے ڈیفرنٹ ہے، اور ہر انسان اس کو ڈیفرنٹلی جو ہے نا ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایموشنز کو لوگ جو ہے نا جنرلی اگر ہم دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ایموشنل اسٹیبلٹی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو ایموشنلی جو ہے نا خود کو کنٹرول کرے، یا پھر اپنے ایموشنز کو ایکسپریس نہ کرے۔ دکھ میں بھی جو ہے نا وہ دکھی نہ ہو، وہ روئے نہ، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایموشنلی اسٹیبل ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایموشنلی اسٹیبل وہ انسان ہوتا ہے جو کسی بھی سڈن سچویشن میں یا کسی بھی پرابلم میں فوراً سے پینک نہیں ہوتا، شاکڈ نہیں ہوتا، یا پھر ایک نیگیٹو تھنکنگ میں نہیں چلا جاتا۔ وہ اپنی نیگیٹو تھنکنگ کو ڈیفلیکٹ کر کے یا چینج کر دیتا ہے کسی اور پازیٹیو تھنکنگ میں، یا پھر اپنے دھیان کو کہیں اور لگا دیتا ہے۔ وہ فوراً سے کسی سچویشن کی گرفت میں نہیں چلا جاتا، اس کا جو ہے نا کنٹرول ہوتا ہے پورا کا پورا خود پر، وہ فوراً سے کسی سچویشن کی گرفت میں نہیں جاتا۔ ایسے انسان کو ہم ایموشنلی اسٹیبل کہتے ہیں۔ ایموشنلی اسٹیبل کا مطلب ہے کہ انسان جب لائف کی مختلف پرابلمز کو فیس کرے تو ایک دم سے شوق میں نہ جائے، پینک نہ ہو، اور اس کا جو ریئیکشن ہے ٹورڈز پرابلم تو وہ ریشنل ہونا چاہیے، وہ ہمبل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو تھنکنگ ہے، ججمنٹ ہے اور ایولیوشن ایبیلٹی ہے، وہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، تب ہم اس انسان کو کہیں گے کہ وہ ایموشنلی اسٹیبل ہے۔ ایموشنلی اسٹیبل انسان کبھی بھی جو ہے نا ڈے ڈریمنگ نہیں کرتا، وہ ریئلٹیز پر بیلیو کرتا ہے، وہ حقیقت پسند ہوتا ہے، اور وہ فیکٹس اور فگرز کو دیکھتے ہوئے، وہ حقیقت کو دیکھتے ہوئے اپنے ڈیسیجنز لیتا ہے۔ جبکہ ہم دوسری طرف دیکھیں، اگر ایموشنلی کوئی انسٹیبل ہو تو وہ جو ہے نا اس کی ڈیسیجن میکنگ بہت کمزور ہوگی، اس کی نیگیٹو تھنکنگ بہت زیادہ ہوگی، وہ ہر چھوٹے چھوٹے پرابلم میں الجھا ہوا ہوگا، اور وہ جو ہے نا آگے بڑھ نہیں سکے گا، اس کے ٹارگیٹس یا پھر اس کے جو ویژنس ہیں وہ کلیئر نہیں ہوں گے۔ وہ فوراً سے اگر کوئی سچویشن ایسی آ جائے، مشکل وقت آ جائے اس پر، تو وہ فوراً سے پینک ہو جائے گا اور مزید اس سچویشن کو خراب کر دے گا۔ تو ایسے لوگوں کی جو فیصلہ سازی ہے وہ بھی بہت کمزور ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ جو ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں وہ زندگی میں کافی پرابلمز اور مشکلات کو فیس کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں، اس لیے وہ مشکلات کو یا پرابلمز کو کچھ زیادہ ہی محسوس کرتے ہیں۔
تو ایسے لوگ خود بھی مشکل میں ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو رہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اوبویسلی مشکل میں ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے نا جو ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں یہ فیلئر کو بہت زیادہ فیس کرتے ہیں، جبکہ جو ایموشنلی اسٹیبل ہوتے ہیں یا پھر یوں کہہ لیں آپ جو لوگ زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں دنیا میں، ان کی جو ایک کامن خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایموشنلی اسٹیبل ہوتے ہیں۔ تو ایموشنلی جو اسٹیبل لوگ ہیں ان کی کچھ خوبیاں شیئر کر دیتی ہوں کہ وہ کیا کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں جو ایموشنلی اسٹیبل انسان میں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ فوراً سے سچویشن کی گرفت میں نہیں جاتے، وہ کسی بھی پرابلم میں جیسے ہی گرتے ہیں یا پھر کوئی بھی پرابلم ان کو گھیر لیتی ہے تو وہ اس پرابلم کے مختلف اسپیکٹس کو یا پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہیں، اس پرابلم کا صحیح انالائسس کرتے ہیں اور اس کی پاسبل سچویشنز کو دیکھتے ہیں، اور پھر مختلف پاسبل سچویشنز کو دیکھنے کے بعد وہ بیسٹ پاسبل سچویشن کی طرف موو کر جاتے ہیں، جو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتی ہے وہ اس کی طرف جاتے ہیں۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ وہ پلان کریٹ کرتے ہیں، مطلب پلان بناتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی خود کو جو ہے نا ایک مشکل سچویشن سے انہوں نے کیسے نکالنا ہے، اور خود کو کس طرح سے اس پرابلم میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا یا اس مشکل وقت میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، اور اس مشکل گھڑی میں بھی یا اس ایموشنل پریشر میں بھی اپنے سارے ٹارگیٹس یا جو ان کے ٹارگیٹس سیٹ کیے ہوئے ہیں ان کو جو ہے نا اچیو کرنا ہے، اپنے کام کرنے ہیں۔ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ جیسے ہی مشکل آتی ہے تو وہ جو ہے نا سستی ڈسپلے کرتے ہیں، وہ اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ان کا کام ڈیلی کا ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی کنسسٹنسی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ ایموشنلی اسٹیبل ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، ان پہ جتنی بھی مشکلات آ جائیں تو وہ مستقل مزاج ہوتے ہیں اور وہ اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرتے ہیں اور اس پرابلم سے اس وقت کے اس پرابلم سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اسٹریٹجیز بناتے ہیں۔ نیکسٹ یہ ہے کہ وہ خود کو ایموشنلی فلی ایکسپریس کرتے ہیں، چاہے دکھ ہو چاہے خوشی ہو۔ اگر انہیں دکھ پہنچ رہا ہے، کسی چیز سے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ خود کو ایکسپریس کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، وہ برا نہیں سمجھتے کہ اوکے میں تکلیف میں ہوں یا میں دکھی ہوں، تو وہ روتے ہیں، اس میں رو بھی لیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو رونا آ رہا ہے تو رونا جو ہے نا ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ اس سے آپ کے دل پر یا پھر مائنڈ پر بوجھ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی آپ رو لیتے ہیں تو وہ جو تکلیف اس پرابلم کی وجہ سے یا اس دکھ کی وجہ سے آپ کو ہو رہی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کا مائنڈ کام کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس سچویشن سے نکلنا ہے۔ تو خود کو ایموشنلی ایکسپریس کرنا جو ہے نا ایک اچھی چیز ہے اور ایک اچھی کوالٹی کہہ لیں آپ۔ اور دوسرا یہ کہ وہ ریکوگنائز کرتے ہیں اسٹریس کے ٹریگرز کو، مطلب یہ انالائسس کرتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں یا وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے ان کو سٹریس ہو رہا ہے یا جن کی وجہ سے ان کی لائف میں پرابلم کریٹ ہو رہی ہیں، تو وہ ان پرابلم یا پھر ان ایلیمنٹس کو ان کی نشاندہی کرنے کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ریموو کیا جائے۔ ان میں پیشنس بھی ہوتا ہے، وہ فوراً سے نہیں یہ کرتے کہ فوراً سے اس ایلیمنٹ کو ریموو کر دو تاکہ پرابلم سولو ہو جائے، نہیں، وہ پیشنٹلی صبر کے ساتھ ایک ٹھہراؤ کے ساتھ اس کو ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دوران وہ اپنے ڈیلی کے کام بھی کرتے رہتے ہیں، بیٹھ نہیں جاتے۔ نیکسٹ یہ کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو کرتے ہیں جو ان کو پرسکون کرتی ہیں۔ اگر وہ پریشان ہیں یا پھر کوئی پرابلم ان کو مسلسل ٹریگر کر رہی ہے اور تنگ کر رہی ہے تو وہ خود کو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں جو ان کو پرسکون کرتے ہیں، جیسے کہ یوگا ہو گیا، مراقبہ ہو گیا، نماز، قرآن پاک، یا پھر وہ واک پہ چلے جاتے ہیں، نیچرل پلیسز کی وزٹ پر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا انسان کو سکون دیتی ہیں۔ ایموشنلی اسٹیبل لوگ خود کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں جن سے انہیں سکون ملتا ہے یا پھر جن سے انہیں خوشی ملتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ خود جو ہے نا اچھے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے، تو اس لیے اپنی کمپنی یا پھر اپنے دوستوں کی سلیکشن میں کافی محتاط رہا کریں۔ اچھے دوست چننا یا اچھے دوست ہونا، اچھے دوست جن کے ہیں جن لوگوں کے، یہ کافی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے
کیونکہ آپ ان 5 لوگوں میں سے ایک ہوتے ہو جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہو، مطلب آپ ان کی ہیبٹس کو، ان کی عادتوں کو، یا پھر جیسا جو ایکٹیویٹیز وہ کرتے ہیں ان کو ایڈاپٹ کرتے ہو. اوبویسلی ماحول جو ہے نا وہ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. اچھا، پاسبل جو ٹرکس ہیں یا جو سلوشنس ہیں سائیکولوجسٹ بتاتے ہیں جو ایموشنل اسٹیبلٹی کو اچیو کرنے کے لیے جو پاسبل سلوشنس سائیکولوجسٹ بتاتے ہیں، ان میں سے پہلا سلوشن تو یہ ہے کہ آپ اپنے برین کو ڈمپ کریں. مطلب آپ کی جو بھی پرابلم ہے آپ اس کو لکھیں، کیونکہ ہم سارا دن جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہے نا وہ سوچوں سے بھرا رہتا ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ایک ہفتے میں ہمارا دماغ جو ہے نا وہ سوچوں سے بھر جاتا ہے. تو ایکچوئل میں کس سوچ کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے یا کون سی سوچ ہمیں تنگ کر رہی ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. جب ہم لکھتے ہیں تو جو فضول کی سوچیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں، اور جو واقعی ایک لائف میں پرابلم ہوتا ہے، جو واقعی میٹر کرتا ہے، جس کو سولو کرنا چاہیے، وہ پرابلم جو ہے نا پکڑ میں آتی ہے. یعنی کہ when you able to catch your thought then you able to change your thought. مطلب جب آپ اپنی تھنکنگ کو پکڑنے کے قابل ہو جائیں گے، جب آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کا پرابلم کیا ہے، جب آپ اس پرابلم کو پکڑ لیں گے تب آپ اپنی سوچ بھی بدل سکتے ہیں اور اس پرابلم پر کام بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ کچھ جو ہے نا اصول اور بتاتے ہیں سائیکولوجسٹ کہ جب آپ گریف میں ہوں تو آپ گریف کو اکنالج کریں، یعنی کہ اس کو ایکسیپٹ کریں. جب آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ واقعی گریف میں ہیں تبھی تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اس کو مطلب اس پر جو ہے نا قابو پا سکیں. اور ایموشنز جو ہے نا دکھ، خوشی، غم، یہ جو ہے نا ویوز کی طرح ہوتی ہیں، آتی ہیں اور جاتی ہیں. کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی دکھ ہوتا ہے، تو ان کو زیادہ تر دکھ ہی ہوتے ہیں، تو خوشی بیچ بیچ میں آتی رہتی ہے. تو انسان اس چیز کو بالکل ایک ایز اے پرابلم نہ لے لے کہ میری لائف جو ہے نا فل آف پین ہے، فل آف پرابلمس ہے. تو اگر انسان ایسا کرے گا تو واقعی اس کی لائف کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا اس کے لیے گزارنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر وہ ایکسیپٹ کر لے گا کہ ہاں سب کی لائف میں پرابلمس ہوتی ہیں، دکھ سب کی لائف میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کا اچھا وقت چل رہا ہوتا ہے تو ہمارا برا وقت چل رہا ہوتا ہے، کبھی ہمارا اچھا وقت چل رہا ہوتا ہے تو کسی اور کا برا وقت چل رہا ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کو کبھی اپنی زندگی کو کبھی دوسرے سے کمپیئر نہ کریں، اور آپ کی زندگی جیسے چل رہی ہے اس کو ویسی چلائیں، ایکسیپٹ کریں، اور اپنے جو ڈیلی کے ٹارگیٹس ہیں یا جو آپ کے ڈریمز ہیں ان پر کام کرنا نہ روکیں. نیکسٹ یہ ہے کہ اپنے ٹیمپریمنٹ کو ایکنالج کریں، اپنے لہجے کو ایکنالج کریں، یا پھر جو انسان آپ کے پاس ہے یا جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں اگر وہ گریف میں ہے تو آپ ایکنالج کریں. اور اگر دیکھیں اگر وہ گریف میں رہا، مسلسل دکھ میں رہا، تو وہ جو گریف ہے وہ ایک دن کنورٹ ہو جائے گا اینگر میں. تو پھر آپ جو ہے نا اس کو ایکنالج کریں اور اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. نیکسٹ جو تھرڈ اصول ہے ایک ایز اے مسلم جو میں شیئر کر رہی ہوں کہ ٹرسٹ آن اللہ. اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں اور مجھے اس مشکل وقت سے نکالیں، مجھے ہمت اور طاقت عطا فرمائیں تاکہ میں ان مشکلات سے، ان پرابلم سے لڑ سکوں اور زندگی میں آگے بڑھ سکوں. آپ جو ہے نا اس مشکل وقت میں مجھے تنہا نہ چھوڑیں. جب انسان اللہ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے نا تو اس کی ساری پرابلمز ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ پرابلمز کو نا اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. تو اللہ جانے اور وہ پرابلمز جانے، تو پھر وہ اللہ جو ہے نا ان کو خود سولو کرتا ہے. جب انسان ایسا کرتا ہے کہ وہ خدا پر توکل رکھتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اس کے پرابلمز بھی سولو ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مومن کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اسے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اسے اللہ پر ٹرسٹ ہوتا ہے. اور لاسٹ ون یہ کہ انسان جو ہے نا اس دنیا میں ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے لیے آیا ہے. تو ٹیسٹ تو ہونا ہے، ہر کسی کا ہونا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، اگر میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو میں تمہیں آزماؤں گا بھی ضرور. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹیسٹ میں آپ نے اپنے اندر یہ اسکل ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ نے اس ٹیسٹ سے گزرنا کیسے ہے، آپ نے ان پرابلمس سے ڈیل کیسے کرنی ہے، اس مشکل وقت سے گزرنا کیسے ہے، ایسے کہ آپ کا نقصان بھی نہ ہو اور آپ ان پرابلم کو یا ان لائف سٹیجز کو فیس کرتے چلے جائیں. تو یہ ایموشنل اسٹیبلٹی کا ایک تھیم ہے کہ آپ جو ہے نا زندگی میں جو ہے نا یہ دکھ اور یہ جو مشکلات ہیں
یہ زندگی کا حصہ ہے اور یہ ایک پروسیس ہے ایکچول میں کہ آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے. تو آپ کو اتنا اسٹرانگ یہ بناتی ہیں یہ مشکلات. تو ایکچول میں اسٹرانگ بھی وہی بنتا ہے جو ایموشنلی اسٹرانگ ہوتا ہے. مضبوط وہی بنتا ہے جو ایموشنلی اسٹرانگ ہوتا ہے اور وہ ریکوگنائز کرتا ہے کہ یہ مشکل وقت اگر میری زندگی میں آیا ہے تو کیوں آیا ہے. جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں, نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں. خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں. اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے.